ایک عالمگیر دنیا میں جہاں زمانے کی گہرائیوں میں غم و خوشی کی چھپی کہانیاں اور قدرت کی پراسرار طاقتیں پوشیدہ ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی حقیقت کو جاننا کسی بھی انسان کے لیے خواب اور خوف کا امتزاج بن جاتا ہے۔ ان جگہوں پر تاریخ اور افسانہ آپس میں مل کر ایک ایسی پراسرار حقیقت تشکیل دیتے ہیں جو نہ صرف انسانی فہم سے باہر ہے بلکہ روح تک گہرے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ وہ زمینیں ہیں جہاں قدرت کے جادوئی اور مافوق الفطرت اثرات کا سامنا کیا جاتا ہے، جہاں ہر پہاڑ، جزیرہ اور مقام ایک نیا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، جس میں پہلا ہے نارتھ سیڈیننٹل آئی لینڈ، اس کی برباد تاریخ، جہاں انسانوں کا وجود دوسرے انسانوں سے الگ ہے اور جہاں ہر قدم کو خوف کی نظر سے دیکھنا ضروری ہے، اس سے لے کر سوئل برڈ گلوبل سیڈ والیٹ کی وہ گہرائی جو دنیا کے اختتام پر زندگی کی پناہ گاہ بننے کی کوشش کرتی ہے، کوکو کولا کا راز جو دنیا کے سب سے زیادہ جانی پہچانی مشروب کے نسخہ چھپائے ہوئے، ایک ایسا معمہ ہے جس کی حقیقت تک پہنچنا بھی ایک محال کوشش ہے۔ ویٹیکن کے سیکرٹ آرکائیوز، جہاں 8ویں صدی کی دستاویزات کی چھپی حقیقتیں انسانوں کے فہم سے پرے ہیں، اور وہ غاریں جنہوں نے پچھلے 20,000 سالوں کے آثار کو اپنی چھاؤں میں محفوظ کیا ہے، ان تمام جگہوں پر آپ کا سفر ایک جادوئی سچائی تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ سنیک آئی لینڈ کی وہ بے رحم حقیقت جہاں سانپوں کا راج ہے، انسانوں کی خوف کی حقیقت کو مکمل طور پہ نیا رخ دیتی ہے۔ اور پھر ایریا 51 کا وہ خفیہ مقام جہاں خلائی مخلوق اور زمین کے راز ایک پیچیدہ مافوق الفطرت سچائی کو چھپائے ہوئے ہیں، اور جیسے کوہ کیلش کے آسمان سے بلند آسمانی راستے جو روحانیت اور تقدیر کی پگڈنڈی پر کھڑے ہیں، ان تمام مقامات کا سفر انسان کے لیے ایک جادوئی اور خوفناک دنیا کی سیر کی طرح ہے، جہاں ہر قدم میں ماضی کی گونج اور مستقبل کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہر حقیقت ایک معمہ ہے، جہاں ہر کہانی ایک خواب ہے، اور جہاں ہر لمحہ خوف اور جادو کی سرگم میں چھپے رازوں کو دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، نارتھ سیڈیننٹل آئی لینڈ جو بھارت کے انڈمان اور نکوبار جزائر کا حصہ ہے، ایک پراسرار مقام ہے جہاں دنیا کا آخری پتھر کے دور کا قبیلہ آباد ہے۔ یہ قبیلہ سینٹنلز کہلاتا ہے اور یہ تقریباً 60,000 سال سے باقی دنیا سے مکمل طور پہ کٹا ہوا ہے۔ ان کی تہذیب اور طرز زندگی وقت کے ساتھ تقریباً جوں کی توں قائم ہے۔ یہ قبیلہ اپنے جزیرے پر کسی بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا اور غیر معمولی جارحیت کے ساتھ اپنے علاقے کا دفاع کرتا ہے۔ 2006 میں ماہی گیروں کی ہلاکت اور 2018 میں ایک امریکی مشنر کی موت اس کی تازہ مثال ہے۔ بھارتی حکومت نے اس جزیرے کے قریب جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تاکہ قبیلے کی خود مختاری اور ان کی منفرد زندگی کو محفوظ رکھا جائے۔ 2018 کا واقعہ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کی تاریخ کا ایک افسوسناک اور غیر معمولی باب ہے۔ جان ایلن چاؤ، ایک امریکی عیسائی مشنری نے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس جزیرے کا سفر کیا جہاں پر سینٹینلز قبیلہ رہتا تھا۔ چاؤ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اس قبیلے کو عیسائیت کی تعلیم دینا چاہتا تھا، لیکن یہ عمل ان لوگوں کی تہذیبی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا جو ہزاروں سالوں سے بیرونی دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ چاؤ نے مقامی ملاحوں کی مدد سے جزیرے تک رسائی حاصل کی، لیکن قبیلے کے افراد نے اسے فوری طور پہ نشانہ بنایا۔ اپنی آخری تحریروں میں چاؤ نے ذکر کیا تھا کہ اسے اس خطرے کا اندازہ تھا، لیکن وہ اسے خدا کا مشن سمجھتا تھا۔ سینٹینلز نے چاؤ کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو جزیرے پر ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر بات آتی ہے ناروے کے سوئل برڈ جزیرے کی، جہاں پہ واقع گلوبل سیڈ والیٹ ہے، جسے ڈومز ڈے والیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ایک بے مثال منصوبہ ہے۔ آرکیٹیکٹ سرکل کے قریب اسے زیر زمین مرکز کو 2008 میں قائم کیا گیا تاکہ دنیا بھر کی فصلوں کے بیجوں کو محفوظ رکھا جا سکے، اور اس کا مقصد کسی عالمی بحران، جنگ یا قدرتی آفت کے دوران فصلوں کے تنوں کو بچانا ہے۔ یہ والیٹ مستقل طور پہ جمی ہوئی زمین پرما فراسٹ میں بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قدرتی طور پہ ٹھنڈا رہتا ہے اور بیج ہزاروں سالوں تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہاں تقریباً 1.1 ملین سے زائد بیجوں کے نمونے محفوظ ہیں، جن میں گندم، چاول، مکئی اور دیگر ضروری فصلوں کے بیج شامل ہیں۔ یہ مقام عام عوام کے لیے ممنوع ہے اور صرف مخصوص سائنٹسٹ اور ماہرین کو بیج جمع کرنے یا محفوظ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 2015 میں شام کی خانہ جنگی کے دوران پہلی بار اس ذخیرے سے بیج نکالے گئے تاکہ مشرق وسطیٰ کے متاثرہ زرعی تحقیقاتی مراکز میں فصلوں کو دوبارہ اگایا جا سکے۔ پھر کوکو کولا کا راز، جسے دنیا کا سب سے مشہور اور خفیہ نسخہ کہا جاتا ہے، امریکی تاریخ میں ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ نسخہ جس نے کوکو کولا کو ایک عالمی برانڈ بنایا، وہ 1886 میں ڈاکٹر جان ایس
पेम्बर्टन ने तैयार किया था। आज ये फॉर्मूला एक सख्त सिक्योरिटी वाले वॉलेट में महफूज है जो एटलांटा जॉर्जिया में कोका कोला के हेडक्वार्टर में वाक़ है। इस रेसिपी वॉलेट को एक नाकाबिले तस्खीर कला समझा जाता है। हैंड स्कैनर्स, मुसल्ला गार्ड्स और पेचीदा सिक्योरिटी निज़ाम इसके तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा है। इस खुफिया फार्मूले तक सिर्फ चंद आला ओहदेदारों को रसाई हासिल है और कहा जाता है कि ये अफराद कभी एक साथ सफ़र नहीं करते ताकि किसी हादसे की सूरत में नुस्खे का राज ज़ाया ना हो जाए। फिर वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स जो दुनिया के सबसे पुरअसरार और तारीखी ज़खायर में शामिल है, वेटिकन सिटी में वाक़ है और रोमन कैथोलिक चर्च के हज़ारों साला तारीख के राज को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ये आर्काइव 17वीं सदी में पॉप पॉल पंजम के हुक्म पर कायम किए गए और इसमें 8वीं सदी तक के नादिर और कीमती दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ये ज़ेर ज़मीन आर्काइव्स तकरीबन 53 मील तवील शेल्फ्स पर मुश्तमिल हैं और इनमें चर्च की तारीख, सियासी मुआहदे, बादशाहों के खतूत और दीगर इंतहाई हसास मालूमात शामिल हैं। यहाँ कई मशहूर दस्तावेज़ात मौजूद हैं जैसे बादशाह हेनरी अष्टम की तलाक की दरखास्त, गलीलियो के मुकदमे की तफसीलात और क्रिस्टोफर कोलंबस की दरियाफ्तों के मुतल्लिक़ खतूत। आर्काइव्स में दाखिला सख्ती से महदूद है। सिर्फ चंद मुंतखब मुहक्किकीन को पॉप की इजाज़त से उन दस्तावेज़ात तक रसाई मिलती है और वो भी मखसूस औकात में और ख़ास शराइत के तहत। आम अफराद के लिए ये आर्काइव्स मुकम्मल तौर पर ममनू हैं। फिर हैं लास्काओ की गारें जो जनूबी फ्रांस में वाक़ हैं। इंसानी तारीख़ और फ़नून के कदीम तरीन ख़जाने में शुमार की जाती हैं। ये गारें तकरीबन 20,000 साल कदीम हैं और इनकी दीवारों पर 600 से ज़ायद हैरत अंगेज़ नक़ूश और तस्वीर बनी हुई हैं जो पत्थर के ज़माने में इंसानों की तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। 1940 में दरियाफ्त होने वाली इन गारों में कदीम शिकार के मनाज़र, जानवरों की तस्वीर और मुख्तलिफ अलामतें मौजूद हैं जिनमें गाय, घोड़े, हिरन और जंगली बैल शामिल हैं। उन तस्वीर को दुनिया के कदीम तरीन फनपारों में शुमार किया जाता है और ये उस वक्त के इंसानों की जिंदगी, अकायद और माहौल के बारे में कीमती मालूमात फराहम करती हैं। 1970 की दिहाई में गारों में अवामी दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी क्योंकि इंसानी मौजूदगी और रोशनी की वजह से इन कदीम फनपारों को नुकसान पहुंचने लगा था जिनमें फंगस और दूसरे हयातियाती अवामिल ने इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा पैदा कर दिया था। आज गारों के करीब एक जदीद नकल तैयार की गई है जहां सय्याह उन कदीम तस्वीर का मुशाहिदा कर सकते हैं। फिर है स्नेक आइलैंड या अलहायदा कोयमा द ग्रैंडी, ब्राज़ील के साहिल से तकरीबन 33 किलोमीटर दूर वाक़ एक खौफनाक और पुरअसरार जजीरा जिसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक मकामात में शुमार किया जाता है। ये जजीरा हज़ारों जहरीले सांपों का घर है जिनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गोल्डन लांस हेड वाइपर शामिल है। ये सांप इतने जहरीले हैं कि इनका जहर इंसानी गोश्त को फ़ौरन पिघला सकता है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ हर मुरब्बा मीटर पर तकरीबन 5 सांप मौजूद हैं जो इस जजीरे को इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल रसाई बनाते हैं। मकामी रिवायात के मुताबिक जो भी शख्स इस जजीरे पर गया वो कभी वापस नहीं आया। यहाँ तक कि इस जजीरे पर मौजूद लाइट हाउस के निगरान और उनके अहले खाना को भी सांपों ने हलाक कर दिया था जिसके बाद लाइट हाउस को मुकम्मल तौर पर खुदकार कर दिया गया। ब्राज़ीली हुकूमत ने स्नेक आइलैंड पर आम लोगों के दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है और सिर्फ साइंटिस्ट और माहिरीन को खुसूसी इजाज़त के तहत यहाँ जाने की इजाज़त दी जाती है, वो भी हिफाजती इंतजामात के साथ। फिर एरिया 51 जो अमरीकी रियासत नेवाडा के सहराई इलाके में वाक़ है, दुनिया के सबसे पुरअसरार और मुतनाज़ मकामात से एक है। ये एक इंतहाई खुफिया फ़ौजी अड्डा है जिसका वजूद अमरीकी हुकूमत ने 2013 तक बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया था। इसकी असल शोहरत जदीद तैयारों की आजमाइश और खलाई मखलूक से मुतल्लिक साजिशी नज़रियात की वजह से है। यह अड्डा 1955 में कायम किया गया और इसका बुनियादी मकसद अमरीकी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन तैयारों की जाँच और तरक्की था जिसमें U-2 जासूसी तैयारा, लॉक हेडेड 12 और F-117 नाइट हॉक जैसे इनकलाबी तैयारे यहीं पर आजमाए गए। लेकिन एरिया 51 के बारे में ये ख्याल भी आम है कि यहाँ UFOs और खलाई मखलूक के शवाहिद को खुफिया रखा गया, ख़ास तौर पे 1947 के मशहूर रूजवेल्ट वाक़े के बाद। ये इलाका आवाम के लिए मुकम्मल तौर पे ममनू है और इसकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। ज़मीन, हवा और यहाँ तक कि सेटेलाइट के ज़रिए भी इस इलाके की निगरानी की जाती है। एरिया 51 के इर्द गिर्द की ज़मीन तक रसाई पर सख्त पाबंदियां हैं और किसी भी गैर मजाज फर्द के करीब जाने पर गिरफ्तारी या मोहलिक कार्रवाई हो सकती है। फिर एक और जगह, चीन के पहले शहंशाह फेंग शी हुआंग का मकबरा
دنیا کے سب سے پراسرار اور حیرت انگیز تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مقبرہ چین کے شہر شیان کے قریب واقع ہے جو 210 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ فین شی ہوانگ وہ حکمران تھے جنہوں نے چین کو پہلی بار متحد کیا اور عظیم دیوار چین کی تعمیر کا آغاز کیا۔ مقبرے کی سب سے مشہور خصوصیت ٹیراکوٹا فاج ہے جو ہزاروں مٹی کے سپاہیوں، گھوڑوں اور گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ ان مجسموں کو شہنشاہ کی موت کے بعد اس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا تاکہ وہ اگلی زندگی میں ان کی حفاظت کر سکے، اور ہر سپاہی کا چہرہ منفرد ہے اور یہ فنکارانہ مہارت قدیم چین کے شاندار ہنر کا مظہر ہے۔ لیکن یہ مقبرے کے مرکزی حصے کو آج تک نہیں کھولا گیا۔ قدیم متون کے مطابق اس حصے میں قیمتی خزانے اور ایک جغرافیائی ماڈل موجود ہے جس میں چین کے دریاؤں کی نمائندگی پارے سے کی گئی ہے، یعنی مرکری سے، اور ماہرین نے جدید ٹیکنالوجی سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقبرے کے اندر پارے کی بڑی مقدار موجود ہو سکتی ہے جو اس کے کھلنے میں رکاوٹ ہے۔ پھر ہے سورٹسے آئی لینڈ جو آئس لینڈ کے جنوب میں واقع ہے۔ ایک قدرتی عجوبہ ہے جو 1963 میں آتش فشاں کی ایک بڑی سرگرمی کے دوران بن گیا تھا۔ یہ جزیرہ ایک زیر آب آتش فشانی دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہوا جب سمندر کی سطح سے پگھلے ہوئے لاوے نے زمین کی سطح کو بلند کیا۔ سورٹسی جزیرہ اس وقت سے مکمل توسیع پذیر رہا اور قدرتی طور پہ نئی زمین پیدا ہو رہی ہے۔ جزیرے کا نام آتش فشانی دیوتا سورٹ کے نام پہ رکھا گیا جو نرگون کے مشہور اسکینڈینیوین کرداروں میں سے ایک ہے۔ سورٹسی جزیرہ زمین پر موجود ایک انتہائی جوان آتش فشانی سرگرمیوں کا مظہر ہے اور ایکسپرٹس کے لیے قدرتی تجربات اور تحقیق کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ یہ جزیرہ نہ صرف اپنے آتش فشانی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کی منفرد ماحولیاتی خصوصیات بھی ہیں۔ یہاں کی نباتات اور حیوانات ابتدائی مراحل میں ہیں اور ماہرین نے اس جزیرے کی ترقی کا مطالعہ کرنے کے لیے اسے ایک قدرتی لیب کی طرح استعمال کیا۔ پھر ایسے گرینڈ شرائن جاپان کا ایک اہم اور مقدس مقام جو جاپان کے جنوبی شہر ایزومو میں واقع ہے۔ اس کا سرکاری نام ایزوموتائی شاہا ہے اور یہ جاپان کے سب سے قدیم اور سب سے بڑے شنتو معاہد میں سے ایک ہے۔ یہ شرائن شنتو عقیدے یا شنتو عقیدے کے مطابق خداؤں کے درمیان کا مقام سمجھا جاتا ہے اور یہاں جاپان کے مذہبی اور ثقافتی زندگی میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ ایسے گرینڈ شرائن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ مقامی افسانوں اور تاریخ کا حصہ ہے۔ شرائن کو ایزومو دیوتا کے لیے وقف کیا گیا تھا جو زمین، زراعت اور انسانوں کی تقدیر کا دیوتا تھا۔ اس مقام کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ شنتو عقیدے کے پیروکار اسے جاپان کے دوسرے شنتو معاہد کے مقابلے میں ایک روحانی مرکز کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر سال اکتوبر کے مہینے میں جاپان کے مختلف علاقوں سے شنتو پادری یہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ ان کی عبادات اور رسومات کو انجام دیا جا سکے۔ اس موقع پر کامی دیوتا کے ساتھ رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ پھر نارتھ برادر آئی لینڈ امریکہ کا ایک چھوٹا جزیرہ جو میساچوسٹس کے قریب واقع ہے۔ یہ جزیرہ تاریخی طور پر ایک اہم مقام رہا ہے اور اس کا تعلق خاص طور پر 19ویں صدی کے وسط سے ہے۔ نارتھ برادر آئی لینڈ کو کئی اہم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا جن میں سب سے زیادہ شہرت 1850 میں قائم کیے گئے جزیرے کے جیل اور پناہ گزینی کے مقام کے طور پہ ہے۔ یہاں اس وقت مختلف جرائم پیشہ افراد کو رکھا گیا تھا اور اسے پناہ گزینی کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ جزیرے کا سب سے مشہور پہلو 1960 کی دہائی میں اس کا تبدیل ہونا ہے جب حکومت نے اس جزیرے کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے جزیرہ جزوی طور پہ سیاحوں کے لیے کھلا رہا لیکن جزیرے پر جانے کی اجازت بہت محدود ہے اور اس کے بیشتر حصے پر حکومت کی سخت نگرانی ہے۔ اس جزیرے پر کوئی مستقل آبادی نہیں ہے اور اس کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخ کا مشاہدہ کرنے کے لیے سیاحوں کی رسائی مخصوص اوقات میں ممکن ہوتی ہے۔ پھر ہیڈ آئی لینڈ آسٹریلیا کا ایک دور افتادہ جزیرہ جو جنوبی بحر ہند میں واقع ہے اور یہ آسٹریلوی سرزمین سے تقریباً 4100 کلومیٹر دور ہے۔ یہ جزیرہ آسٹریلیشیا کے سب سے زیادہ الگ تھلگ اور پراسرار مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ایک مکمل طور پہ غیر آباد علاقہ ہے۔ ہیڈ آئی لینڈ کا رقبہ تقریباً 368 مربع کلومیٹر ہے اور یہ اپنی منفرد جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس آئی لینڈ کی سب سے نمایاں خصوصیات اس کا آتش فشانی پہاڑ ماؤنٹ فریمش ہے جو جزیرے کا سب سے بلند مقام بھی ہے۔ یہ جزیرہ ایک فعال آتش فشانی علاقے میں واقع ہے اور یہاں کی زمین کی سطح مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ یہ آسٹریلیا کے زیر انتظام ایک قومی پارک ہے، یہاں کوئی مستقل انسانی آبادی موجود نہیں ہے اور یہ ایک سائنسی تحقیق کے لیے بھی قیمتی مقام ہے۔
پھر ڈلسی بیس، امریکہ کا ایک دور افتادہ اور پراسرار مقام جو نیو میکسیکو کے صحرا میں واقع ہے، اور یہ جگہ دنیا کے سب سے زیادہ خفیہ اور متنازع مقامات میں شمار کی جاتی ہے۔ ڈلسی بیس کا ذکر خاص طور پہ UFOs یعنی غیر شناخت شدہ پرواز کرنے والی اشیاء اور خلائی مخلوق سے متعلق سازشی نظریات کے لیے مشہور ہے، اور یہ دنیا بھر میں ایک اہم مقام کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1947 میں روزویل نیو میکسیکو کے حادثے کے بعد UFO قریب ہونے والے ڈلسی بیس کو امریکی فوج نے خفیہ طور پہ استعمال کرنا شروع کیا تھا، جہاں انہوں نے غیر انسانی مخلوق اور ان سے متعلق مواد کو محفوظ کیا، اور اس حوالے سے مختلف افواہیں اور سازشی نظریات پائے جاتے ہیں جن کے مطابق یہاں نہ صرف ان کی باقیات موجود ہیں بلکہ اس پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے۔ ڈلسی بیس کو عوامی رسائی سے مکمل طور پہ الگ رکھا گیا، اور اس علاقے کی حقیقت کے بارے میں امریکی حکومت نے کبھی بھی باضابطہ طور پہ اس کا اعلان نہیں کیا۔ پھر تبت کے کوہ کیلش بلند پہاڑی سلسلے میں واقع ایک مقدس پہاڑ ہے جو ہمالیہ کے شمال مغربی حصے میں موجود ہے۔ یہ پہاڑ خاص طور پہ ہندو، بدھ مت، جین مت اور بون مذہب کے پیروکاروں کے لیے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ کوہ کیلش کی بلند ترین چوٹی 6638 میٹر یعنی 21778 فیٹ تک بلند ہے، اور اسے دنیا کے سب سے پیچیدہ اور پراسرار پہاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہندو مت میں کوہ کیلش کو شیو کا رہائش یا پہاڑ کا گھر سمجھا جاتا ہے، اور یہ مذہبی عقیدت کے مطابق شیو کا مقدس مقام ہے۔ یہاں کی جو زیارت کرنی ہو اس کو انر سیٹسفیکشن یا روح کی صفائی سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور بدھ مت میں اسے مانوشری یہ سب سے بلند مقام سمجھا جاتا ہے، اور بدھ مت کے پیروکار اس پہاڑ کو اور یاتری بن کے یہاں پہ جانا اپنے لیے روحانی اہمیت کے برابر سمجھتے ہیں۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ کسی بھی انسان کا چڑھنا ممنوع ہے، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد کی یاترا یعنی اس کے آس پاس کی دنیا کے سب سے قدیم اور سب سے زیادہ طاقتور راستوں پہ چکر لگانا بھی ایک بہت مقدس عمل سمجھا جاتا ہے۔ ہندو اور بدھ مت کے عقیدے کے مطابق پہاڑ کے گرد چکر لگانے سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں اور انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ چند مقامات ہیں دنیا کے جن کے اوپر روشنی ڈالی گئی۔ اگر آپ کسی مخصوص مقامات یا مخصوص سیریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، ہم آپ تک وہ ویڈیو بنا کر بھیجیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔